اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید فیروز مہدی رضوی، آپ دیکھ رہے ہیں سبا ٹی وی، جس میں ہماری کوشش رہتی ہے کہ تمام اسلامی سوالات کے جوابات حاصل کیے جائیں، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں علی جناب مولانا احمد حسن خان صاحب قبلہ جونپور، اور آج ہم رمضان المبارک کے ان مسائل کو جانیں گے جو پیش آتے رہتے ہیں۔ آئیے ہم مولانا کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، آج ہم رمضان المبارک کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے ان مسائل کے سلسلے میں جو ہماری زندگی میں عادی طور پہ پیش آتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان مسائل کے اوپر روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی محمد وآلہ الطاہرین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل علم سے سوال کرو۔ ہمارے زندگی میں جو روزمرہ مسائل درپیش ہوتے ہیں، ان کے سلسلے میں چند مسائل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جو سب سے اہم جو مسئلہ ہے، رمضان بھی آ رہا ہے، اور اس میں جو سب سے اہم مسائل ہے وہ چاند کی تصدیق کرنا ہے کہ کس طریقے سے چاند کی تصدیق ہو۔ چاند کی تصدیق 4 طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، انسان چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ نمبر 2، جو کمیٹی وغیرہ ہوتی ہے وہ اعلان کرے، لیکن اس میں ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ انسان کو اس کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے۔ اگر اعتماد ہے تو وہ ہمارے لیے حجت ہے، اگر اعتماد نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ آتے ہیں کہ 2 عادل شخص گواہی دیں کہ ہاں آج چاند ہو گیا۔ تو اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ دونوں کی جو گواہی دے رہے ہیں، دونوں آدمی کی بات میں اختلاف نہ ہو، کسی چیز کا اختلاف نہ ہو، دونوں ایک ہی بات کہیں۔ اور چوتھی ہے، وہ سب سے یہ بھی اہم ہے کہ جو مہینہ گزر رہا، مثلا جیسے شعبان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کی چاند کی تصدیق کرنا ہے، تو اب شعبان کی اگر 30 تاریخ مکمل ہو گئی ہے، تب اب اس کے بعد جو دن آنے والا وہ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی۔ یہ اس طریقے سے۔ پھر اور دوسری بات یہ ہے کہ حاکم شرع کے ذریعے سے، اگر حاکم شرع ہے وہ اگر حکم دے دے کہ چاند ہو گیا ہے، تو اس سے چاند کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طریقے سے کہ جو نجومی وغیرہ ہوتے ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں کہ مثلا اس تاریخ کو چاند ہو جائے گا، تو اس پر بھی اس وقت تک جب تک کہ آپ کو یا ہمیں اس نجومی پر اعتماد نہ ہو، یقین نہ ہو، بھروسہ نہ ہو کہ یہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، تب تک وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے یہ مسائل آتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو یہ اکثر مسائل ہوتا ہے کہ دن میں پتہ چلتا ہے یا دوسرے دن پتہ چلتا ہے کہ کل جو رات گزری وہ چاند رات تھی۔ تو اب ایسے میں انسان کیا کرے؟ اس کو نہیں پتا کہ وہ چاند رات تھی۔ اگر چاند رات پتا ہوتی تو وہ روزہ رکھتا، لیکن نہیں پتا ہے کہ چاند رات تھی یا نہیں تھی، تو اب وہ کیا کرے؟ کہا کہ ایسی صورت میں اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد دن میں اس کو پتا چلتا ہے کہ نہیں، جو رات گزری وہ چاند رات تھی اور آج پہلی تاریخ ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس دن کی قضا کرے گا رمضان کے گزر جانے کے بعد۔ اور پھر اسی طریقے سے آ جاتا ہے مسائل آتے ہیں ماہ رمضان کے آخری تاریخ میں
کہ شوال کی پہلی تاریخ ہوئی یا نہیں ہوئی. اس کے بارے میں بہت سارے چرچے ہوتے ہیں. آدمی ریڈیو لے کے بیٹھتا ہے اور ٹیلی ویژن کھول کے بیٹھتا ہے اور نہ جانے اب تو واٹس ایپ گروپ ہے، یہ سب سے خبر لیتا رہتا ہے کہ کیا ہوا، چاند ہوا یا نہیں ہوا. تو ایسی صورت میں کہ اگر انسان کو نہیں پتا ہے کہ چاند ہوا یا نہیں تو وہ روزہ رکھے، اور دن میں اگر اس کو پتا چل جائے کہ نہیں چاند ہو گیا ہے تو وہ اسی وقت افطار کرے اور وہ عید فطر اس دن خوشی منائے. اس کا دن وہ عید فطر کا دن ہوگا. اور پھر اسی طریقے سے کہ وہ ایک شہر میں چاند ہو گیا ہے تو اب دوسرے شہر میں کس طریقے سے ہوگا؟ کیا اس کی اتباع کرتے ہوئے، اس کی بات مانتے ہوئے کہ اس شہر میں ہو گیا تو ہمارے یہاں بھی ہو گیا؟ کہا کہ اس وقت تک یہ ممکن ہے کہ جب تک کہ چاند جس شہر میں دکھائی دے رہا آپ کے شہر میں بھی دکھائی دے. ہاں بادل وغیرہ کی وجہ سے نہ دکھائی دے یہ الگ موضوع ہے. تو بادل اس کا کوئی معیار نہیں ہے، اس کا کوئی وہ نہیں. اور جب تصدیق ہو گئی کہ چاند ہو گیا ہے، ماہ رمضان آ گیا ہے، تو اب جو سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ کون کون روزہ رکھے. روزہ کون رکھے؟ سارے مسلمان ہیں. اب ہر مسلمان کے اوپر تو واجب نہیں، کیونکہ مسلمان ایک نابالغ بچہ ہے اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے، ایک دیوانہ ہے اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ضعیف شخص ہیں، جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، ان کے اوپر بھی روزہ واجب نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی شدید تکلیف محسوس کر رہا ہے روزہ رکھنے سے تو اس کے اوپر بھی روزہ واجب نہیں ہے. تو اب روزہ واجب نہیں ہے تو اب انسان کیا کرے؟ روزہ واجب نہیں، کچھ تو ہوگا اس کے بدلے میں. کہاں اس کے بدلے میں ایک مطعام دے دے، یعنی وہی 3 پاؤ جو ہوتا ہے گیہوں، جو، کھجور، مطلب جو بھی چیز آدمی عام طور پہ کھاتا ہو وہ چیز اس کو دے، فقیر کو دے. اور پھر اسی طریقے سے کہ وہ عورتیں، کیونکہ ہوتا ہے انسان یہ عادی مسائل ہیں کہ ہوتا ہے کہ کبھی جو وضع حمل جو ہے رمضان کے مہینے میں ہو جاتا ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا ہو؟ تو کہا ایسی صورت میں اگر بچے کے یا بچے کی ماں کے لیے روزہ رکھنا مضر ہو تو اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ یہ اسی طریقے جس طریقے سے ضعیف شخص نے ایک مطعام دیا تھا، یعنی 3 پاؤ گیہوں یا جو یا چاول یا کھجور کچھ بھی دے دے جو عام آدمی کھاتا ہو، تو اس کا جو کفارہ یہ ہو جائے گا. پھر اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ عادی مسائل ہیں، عادی مسائل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی بچے کی ولادت ہو گئی لیکن اب دودھ پلانے کے جو ایام ہیں وہ ماہ رمضان میں آ گئے، اب کیا کرے؟ کہا ایسی صورت میں اگر ماہ رمضان میں یہ ایام آ گئے ہیں کہ بچے کو دودھ پلایا جائے، لیکن اس میں یہ ڈر ہے، یہ یا یقین ہے کہ بچے کو یا اس کی ماں کو روزہ رکھے گی اگر اس کی ماں تو تکلیف ہو جائے گی، مضر ہے اس کے لیے، نقصان دہ ہے روزہ رکھنا، تو اس کے اوپر بھی روزہ واجب نہیں ہے. تو اب یہ کیا کرے؟ یہ بھی وہی کام کرے گا. مثلا ایک مطعام دے گی، فقیر کو دے گی. اور پھر اسی طریقے سے یہ تو ہو گیا ان لوگوں کے لیے، ضعیف شخص کے لیے یا وضع حمل جن کا یہ سب مجبوریوں کے لیے. لیکن اگر کوئی بیمار ہے شدید، اس طریقے خدا نہ کرے کسی کو اس طریقے سے بیماری ہو کہ ہو جاتا ہے انسان بیمار ہو جاتا ہے کہ جس کو 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں جو پیاس لگتی ہے بہت زیادہ، تو اب ایسی صورت میں اس کے اوپر کیا؟ اگر وہ روزہ رکھے گا تو پیاس سے تو مر جائے گا، وہ اس کو تکلیف زیادہ ہوگی یا نقصان دہ ہوگا. تو ایسی صورت میں اس کے لیے ہے کہ وہ بھی روزہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے، وہ بھی روزہ نہیں رکھے گا اور وہ ایک مطعام فقیر کو دے گا. اب جب یہ واضح ہو گیا کہ کن کن لوگوں پر روزہ واجب ہے تو اب مسئلہ آگے بڑھتا ہے نیت کا. سارا دار و مدار، سارے اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. اگر انسان کسی کی مدد بھی کرتا ہے تو اس کی نیت کے اوپر ہے. اگر نیت میں اخلاص پایا جائے گا تو اللہ اس کا اجر و ثواب دے گا. تو نیت کے سلسلے میں سب سے پہلے بتایا تھا کہ ماہ رمضان روزہ کے معنی کیا ہیں.
کہ روزہ شریعت میں روزہ اسے کہتے ہیں کہ اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک ان چیزوں سے بچنا جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں، مثلا کھانا پینا، ان ساری چیزوں سے بچنا اسے روزہ کہتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں رضائے الہی کے لیے، وگرنہ روزہ نہیں ہے۔ اگر کسی دوسرے کی خوشنودی کے لیے ہے تو پھر وہ روزہ نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے کہ نیت آدمی کیسے کرے، یہ اکثر ہم نے بھی سنا ہے کہ اب اگر کسی نے نہیں کہا جیسے روزہ میں رکھتا ہوں ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کا قربتاً اللہ، تو اگر یہ کسی نے نہیں کہا لوگ سوچتے ہیں کہ اس کی نیت نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ یہ کلمہ جاری کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ انسان کا ارادہ کر لینا ہی کافی ہے۔ اس کا ارادہ اگر ہے کہ ہم اذان صبح سے لے کر مغرب کی اذان تک ان ساری چیزوں سے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، مثلا جیسے کھانا پینا وغیرہ، سر کا ڈبونا وغیرہ وغیرہ ہے، اس سے جو ہے اگر وہ بچنے کا ارادہ۔ کچھ مسائل تھے جو آپ کے اور ناظرین کے خدمت میں پیش کیا، اور زیادہ مسائل جاننے کے لیے توضیح مسائل کی طرف آپ رجوع کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے فراہم کیا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں تو کمنٹس باکس میں یا ہمارے دیے گئے نمبر پہ بھیج سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔